زمین خاموش تھی، آسمان وسیع تھا اور کائنات اپنے خالق کے حکم کی منتظر تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم فیصلہ فرمایا، ایک ایسی مخلوق کی تخلیق کا فیصلہ جو عقل رکھتی ہو، اختیار رکھتی ہو اور آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک پیکر بنایا، مختلف جگہوں کی مٹی سے، اور اسے ایک خاص شکل دی۔ یہ تھے حضرت آدم علیہ السلام، انسانیت کے پہلے انسان اور پہلے نبی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس پیکر میں روح پھونکی تو وہ زندہ ہو گئے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، وہ علم عطا کیا جو کسی اور مخلوق کو نہ دیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ سب فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، سوائے ایک کے۔ وہ تھا ابلیس، جو جنات میں سے تھا۔ اس نے تکبر کیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے۔ یہ پہلا تکبر تھا، پہلی نافرمانی، اور یہی ابلیس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نکال دیا، لیکن اس نے مہلت مانگی قیامت تک تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں ایک ساتھی پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام۔ دونوں کو جنت میں رکھا گیا اور حکم دیا گیا کہ ہر چیز کھاؤ مگر ایک خاص درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ ایک آزمائش تھی، ایک امتحان۔ ابلیس نے وسوسہ ڈالا، بار بار، چالاکی سے، یہاں تک کہ انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، ان کی پوشیدگی ظاہر ہو گئی اور وہ فوراً شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن انہیں زمین پر بھیج دیا گیا تاکہ وہ اور ان کی اولاد وہاں زندگی گزاریں، آزمائشوں سے گزریں اور اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائیں۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت سکھائی، نیکی کا راستہ دکھایا۔ یہی انسانیت کی شروعات تھی۔ یہی پہلا سبق تھا کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن سچی توبہ اسے اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ یہی پہلا پیغام تھا کہ تکبر ہلاکت کا سبب ہے اور عاجزی نجات کا راستہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ داستان صرف ایک آغاز نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم کہاں سے آئے، کیوں آئے اور ہمیں کہاں لوٹ کر جانا ہے۔